مجھے یہاں پہ شکریہ ادا کرنے سے پہلے میں اسپیشلی چونکہ اس فیلڈ کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے بہترین انسٹیٹیوشنز میں ایجوکیشن کا اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز یا جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو بڑا غور سے دیکھا ہے۔ میں اسپیشلی کشمیر ریجن اسکول سسٹم کے ڈائریکٹر اور اساتذہ اکرام، میں اسٹاف کا لفظ یوز نہیں کروں گا، اساتذہ اکرام، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام مہمان اور معززین علاقہ، اسپیشلی شاہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر تحصیل چڑوئی۔ میری یہ عادت ہے کہ موقع پہ جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئٹہ، راولا کوٹ اور باہر کی بات ہوتی تھی، شاہ صاحب ایسی بات نہیں ہے، میں بھی چھوٹا سا تھا، اسی گراؤنڈ پہ کھیلا، وہ وقت مجھے یاد ہے، اور ایک ٹائم پہ دنیا کی 17ویں بڑی یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر سلیکٹ ہوا، وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ میں فارمیلٹی سے ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں ابھی آپ سب بچوں کے ساتھ۔ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم بچے تھے تو یہ چیڑ کا درخت جو ہے، اس میں ایک لکڑی کا خاص حصہ ہوتا تھا جسے ہم دینی کہتے تھے، وہ نکال کر اسے آگ لگا کر اس کی روشنی میں ہم پڑھا کرتے تھے۔ ہم جب چوتھی پنچمی میں آئے تو پھر جا کے پتا چلا کہ لالٹین سسٹم بھی ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج جس روشنی میں آپ بیٹھ کے پڑھتے وہ کس نے بنایا ہے؟ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا تھامس ایڈیسن۔ جب وہ آپ کی طرح چھوٹا سا بچہ تھا تو وہ انتہائی نالائق ترین، بالکل کن ذہن، اور اسکول کے اساتذہ اسے تنگ آ کے، اور ایک دن انہوں نے ایک لیٹر لکھ کے اس بچے کو دیا کہ جا کے اپنے پیرنٹس کو دے دینا۔ تھامس کے جو والد تھے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، ایک ہی ماں تھی۔ جب ماں نے وہ لیٹر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ یہ ساری ہم اس بچے کو نہیں رکھ سکتے چونکہ یہ بڑا کن ذہن، نالائق، اور یہ ہمارے اسکول کے دوسرے بچوں کا جو ایک نظام ہے، جس طریقے سے وہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، انہیں یہ ڈسٹرب کرتا ہے، لہذا وہ ریئلی ویری ساری، ہم اسے نہیں رکھ سکتے۔ تو وہ ماں پڑھا اس نے خط، ایک دفعہ افسردہ ہوئی، پریشان ہوئی، اپسیٹ ہوئی، تو پھر اس بچے نے ماں سے پوچھا کہ مام بتائیں آپ کہ میرے اسکول والوں نے کیا لکھا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بچے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے اسکول والے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا آئی کیو لیول اتنا بڑا ہے کہ ہمارے پاس ایسے کوئی ٹیچر ہی نہیں جو تمہیں ٹھیک پڑھا سکے۔ تو اس نے کہا ماں اب میں کیا کروں گا؟ تو اس نے کہا تم بے فکر ہو جو، کیونکہ تم میرے بیٹے ہو، میرا آئی کیو لیول، میرا ایکسپیرینس اس اسکول کے تمام اساتذہ سے، مینجمنٹ سے سب سے بڑا ہے، اور میں تمہیں خود پڑھاؤں گا۔ اس بچے کو اس نے، ماں نے کانفیڈنس دیا، اسے بوجھ دیا، اور جسے اسکول سمجھتا تھا کہ یہ نالائق ہے، اسے کچھ بھی نہیں آتا، ہمارے دوسرے بچوں کو بھی خراب کر رہا ہے، وہی بچہ ایک وقت آتا ہے کہ دنیا کا وہ بہترین سائنسٹسٹ بنتا ہے۔ 999 ٹائم اس نے اٹیمپٹ کی بلب کو روشن کرنے کے لیے، 999 ٹائم۔ دوستوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ کتنے بیوقوف ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ 999 ٹائم تم اس کو آزما چکے ہو،
تو اس نے کہا میں فیل نہیں ہوا، میں نے 999 طریقے سیکھے ہیں لیکن کی وجہ سے یہ بلب روشن نہیں ہو رہا، میں ناکام نہیں ہوا۔ آخر میں 1000 بار ٹرائی کرنے کے بعد اسی نے بلب کے اندر روشنی پیدا کی، جس سے آج پوری دنیا جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں، اسی روشنی سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اس نے رات کو دن بنا دیا۔ تو میرے عزیز بچوں، کبھی بھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ ہیں، آپ یونیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یونیک بنایا ہے۔ آپ جیسا اس پوری چڑوئی میں، پورے کشمیر میں، پورے پاکستان میں نہیں ہے۔ آپ خود جا کے تلاش کریں، آپ جیسا بچہ کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ فوکس، گیو اپ یہ نہیں کرنا، ہار نہیں تسلیم کرنی۔ ہارتا وہی ہے جو خود ہار جاتا ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا یہ جنگل کا شیر، جنگل کا شیر کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتا ہے۔ ایک سرکس کا شیر بھی ہوتا ہے، لیکن بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جنگل کا شیر۔ شیر دونوں ہیں، لیکن اس میں فرق کیا ہے کہ جنگل کے اندر سب سے بڑا جانور ہاتھی ہوتا ہے، سب سے لمبا زرافہ ہوتا ہے، زعیم فطوری لومڑی ہوتی ہے جسے باغ صاحب کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ پھرتیلا وہ چیتا ہوتا ہے۔ لیکن بادشاہ کون ہے؟ وہ جنگل کا شیر، وہ جنگل کا شیر ہے۔ اسے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہاتھی تو اتنا طاقتور ہے، تمہیں مار سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، لیکن تم شیر ہو؟ تو وہ یہ کہتا ہے چونکہ میں شیر ہوں، میں سب سے دلیر ہوں، میں بہادر ہوں۔ اس کو اپنے آپ پہ اتنا بلیو تھا، اتنا یقین تھا کہ وہ کبھی ہار نہیں تسلیم کرتا تھا۔ اور آپ خود دیکھ لیں، اس میں کوئی خوبی نہیں تھی، نہ وہ کلیور، نہ بڑا، نہ طاقتور، کوئی بھی چیز نہیں، لیکن اس کے اندر جو بلیو تھا۔ آپ نے کبھی بھی اپنے آپ پہ بھروسہ جسے کہتے ہیں، یقین جسے کہتے ہیں، وہ ٹوٹنے نہیں دینا۔ اور ایک وقت ایسا تھا کہ آج اس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی اس گراؤنڈ میں پھرتا تھا۔ انشاءاللہ عزیز ایک وقت آئے گا کہ شاہ صاحب نے جیسے کہا ہے، آپ پوری دنیا کے اندر اس خطے کا، اس مٹی کا انشاءاللہ عزیز آپ نام روشن کریں گے۔ صرف آپ اپنے اوپر جو وسواس ہے، جو بھروسہ ہے، اس کو ختم نہیں ہونے دینا۔ میں اسپیشلی کشمیر ایلیٹ اسکول کی تمام اساتذہ کرام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ جس شعبے سے تعلق رکھتی ہیں، وہ شعبہ معلمی جسے کہتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ ہے۔ آپ کو یہ جو سعادت ملی ہے، یہ چھوٹی سی نہیں ہے۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ اس دنیا کے اندر اپنا رزق حلال بھی کما کے کھا سکتی ہیں، اپنے گھر کا کچن بھی چلا سکتی ہیں، لیکن آپ نے اس خطے کو، اس قوم کو فیوچر بھی دینا ہے۔ اور آپ کے لیے یہ دونوں ہے کہ یہ پیشہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل آپ کے لیے چنا ہے، یہ پیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور زیادہ لمبی بات ہو گئی ہے کیونکہ میں پڑھاتا رہوں، لگ جاؤں تو ابھی اور بہت مثالیں تھی، لیکن بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ کی بھوک کو مد نظر رکھتے ہوئے میں گریز صاحب ان کی ریفریشمنٹ کے لیے آپ کو کتنے کے اسٹوڈنٹ، مجھے تو پتہ نہیں ہے اتنا، 400 ہے تو 400 کو 5 سے کریں، 1,00,000 روپیہ جو ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں ریفریشمنٹ کے لیے۔ 20,000 آپ کی جو بلڈ ٹیم ہے اس کے لیے، اور جو پورا اسکول ہے جتنے بچے ہیں ریفریشمنٹ۔ اور آپ نے خود مینیو دینا ہے، بتانا ہے کہ کون پکوڑے پسند کرتا ہے، کون سموسے، کون مالٹے، کیا، وہ آپ نے خود دینا ہے ان کو۔ اور انشاءاللہ زندگی رہی میں بھی یہاں پہ ہوں، زندگی رہی تو
زندگی رہی تو انشاءاللہ میں گاہ بگاہ آپ کے سکولز کا بھی وزٹ کروں گا، کیونکہ یہ میرا جنون ہے، یہ میری پوری زندگی اس کے اوپر ہے۔ انشاءاللہ عزیز جو بھی مجھ سے آپ کے لیے ہیلپ ہوئی وہ انشاءاللہ عزیز میں کروں گا۔ میں سب کا مشکور ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور کوشش یہ کریں کہ اتنا سیکھیں کہ آپ کا حق کیا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ بہت شکریہ۔